الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضلہ تعالی بحمدہ تعالی۔ آج ہمارا شرح میت کا دوسرا سبق ہے۔ عبارت کیا ہے؟ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ تو کچھ اس میں قواعد ایسے ہیں جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی دہرائے جائیں گے، اور کچھ قواعد جو ہیں وہ نئے ہیں۔ نئے قواعد جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو پچھلے جو پہلے پڑھے ہیں وہ زائد ہیں، سبھی کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو واو ہے، اس واو کو ہم کیا کہیں گے؟ واو استینافیہ۔ استینافیہ۔ واو استینافیہ کسے کہتے ہیں؟ کلام کے شروع میں جو واو آئے، کلام کے شروع میں جو واو آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ استینافیہ۔ استینافیہ۔ تو واو استینافیہ جو کلام کے شروع میں آئے۔ کلام کے شروع کا مطلب کیا تھا؟ پہلے بتلا دیا کہ جہاں سے نئی بات شروع ہو۔ تو دو باتیں ہو گئیں، واو استنافیہ کیا ہے اور کلام کا شروع کیا ہے۔ اب یہ کہ الصلاۃ علی سید الانبیاء، الصلاۃ کو ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا۔ مبتدا کیوں بنایا؟ اس واسطے پہلے بھی قاعدہ بتلایا ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ کے بعد ظرف مستقر آ جائے۔ کلام کے شروع میں معرفہ کے بعد ظرف مستقر آ جائے، ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا اور خبر۔ یعنی معرفہ کو مبتدا، ظرف مستقر کو کسی کے متعلق کر کے کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ تین باتیں ہو گئیں۔ اور یہ بھی ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے۔ چار باتیں ہو گئیں۔ چلو جی، اعلیٰ حرف سید کیا ہے؟ نکرہ۔ الانبیاء کیا ہے؟ معرفہ۔ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو ہمیشہ کیا بنائیں گے؟ مضاف۔ پانچ قاعدے ہو گئے۔ چلو جی، اب یہ ہے کہ آج کا قاعدہ ہے جو نیا ہے، نئی بات، وہ یہ ہے کہ پہلے آ جائے لقب، چاہے ایک لقب ہو یا زائد ہو، تو پہلے آ جائے لقب، بعد میں آ جائے نام، تو کیا بنائیں گے؟ مبدل منہ، یعنی لقب کو مبدل منہ بنائیں گے اور لقب کو نام کو بدل، لقب کو مبدل منہ، نام کو بدل۔ سید الانبیاء مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ مبدل منہ۔ اب یہاں پر یہ مبدل منہ بدل والا قاعدہ بھی بیان ہوا، 6 باتیں ہو گئیں، 6 قاعدے۔ اب اس میں رسالت آ گیا، اس کو کیا بنانا ہے؟ موصوف۔ کیوں؟ اس واسطے یہ بھی علم ہے، نام ہے، جناب والا معرفہ ہے۔ المصطفیٰ بھی کیا آ گیا؟ معرفہ۔ معرف باللام ہے، معرفہ کے اقسام میں سے معرف باللام، دو معرفہ جمع ہو گئے، قاعدہ اکثریہ کے مطابق کیا بنائیں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ 7 باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا؟ چلا جی، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا؟ مبدل منہ کے بعد کیا چاہیے؟ مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر اعلیٰ جار کا مجرور۔ بولو اعلیٰ جار کا مجرور۔ اب یہ بھی سمجھ لو کہ جو موصوف اور صفت مل کر، مضاف اور مضاف الیہ مل کر، معطوف علیہ معطوف مل کر، معطوف عطف بیان مل کر، یہ سب کیا چیزیں بنتی ہیں؟ ایک چیز ہے، دو چیزیں؟ تو موصوف صفت مل کر ایک چیز بن گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو جی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا ہوا؟ بولو بدل۔ مبدل کے بعد کیا چاہیے؟ مبتدا کے بعد کیا چاہیے؟ خبر۔ موصوف کے بعد مضاف کے بعد مضاف الیہ۔ اسی طرح مبدل منہ کے بعد کیا چاہیے؟ بدل۔ سمجھ آ گئی نا؟ چلو جی، اب یہاں پر بدل کون سا ہے؟ بدل الکل، کیونکہ مبدل منہ اور بدل سے ایک ہی چیز مراد ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدل الکل۔ شاباش، تو یہ 9 باتیں ہو گئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ مبدل منہ سید الانبیاء سے مراد آقا دو جہاں جان دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، اور محمد المصطفیٰ سے مراد بھی جان دو عالم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ تو ایک ہی چیز مراد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو بدل الکل ہوا کہ نہیں؟ چلا جی، اب 10ویں بات یہ ہے، المصطفیٰ میں ہم نے جو ہوا ضمیر نکالنی ہے اسے فاعل کہیں گے، نائب فاعل کہیں گے؟ کیونکہ 3 مقامات پر جناب والا جو ضمیر ہم نکالتے ہیں اسے ہم فاعل نہیں کہتے بلکہ نائب فاعل کہتے ہیں۔ 3 مقامات کیا ہیں؟ اسم مفعول، اسم منصوب، فعل مجہول۔ اب میری سنو، وہ 3 مقامات یہ ہیں، اسم مفعول، اسم منصوب، فعل مجہول۔
यहाँ उन तीनों में से क्या है? इसमें मफूल, लिहाजा हुआ ज़मीर को हम क्या कहेंगे? नायब फाइल। बात समझ में आ रही है? चला जी, तो जार अपने मजरूर के साथ, यहाँ मुबदल मिन्हु था, मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर अला जार का मजरूर हुआ। अला जार जिस पर दाखिल हो उसे क्या कहते हैं? मजरूर। 11 बातें हो गई जी। चलो जी, जार अपने मजरूर के साथ मिलकर क्या हुआ? मातूफ अलैह। मातूफ अलैह क्यों निकाला? क्योंकि वाउ हरफ अतफ के बाद जो हो, यानी मातूफ को ढूंढना तो क्या है? आसान है। लेकिन मातूफ अलैह को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। क्या तरीका बतलाया था कि हरफ अतफ के बाद जो होगा वो क्या होगा? मातूफ अलैह। बोलो तो सही। मातूफ। हरफ अतफ के बाद जो होगा वो क्या होगा? मातूफ। मातूफ होगा। लेकिन इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हरफ अतफ के बाद अगर इसम है तो, यानी मातूफ अगर इसम है तो मातूफ अलैह भी इसम होगा। मातूफ हर्फ है तो मातूफ अलैह भी हर्फ होगा। यहाँ देखो आला हर्फ जर मातूफ है कि नहीं? लिहाजा मातूफ अलैह भी क्या होगा? हर्फ होगा। लिहाजा मातूफ अलैह को हम कहेंगे आला सय्यिदिल अंबिया, वो मातूफ अलैह है। और इसको इस तरीके से भी बयान किया जा सकता है कि इसम का अतफ इसम पर, फेल का अतफ फेल पर, हर्फ का अतफ हर्फ पर, जुमले का अतफ जुमले पर। ये बात समझ में आ गई? जी। 12 बातें हो गई। जी। तो हम क्या सकते हैं? वाउ हरफे अतफ, आला हरफे जार। आल नकरा। नकरा ही ज़मीर मारफा। नकरा के बाद मारफा आ जाए तो क्या करते हैं? मुज़ाफ। मुज़ाफ अलैह बनाते हैं। तो जब नकरा के बाद मारफा आ जाए तो वहाँ दो चीज़ें बयान किया करो और अपने जहन में लाया करो ताकि वो पक्की हो जाएं। पहली बात ये कि नकरा के बाद मारफा आ जाए तो क्या करते हैं? मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैह बनाते हैं। नकरा को मुज़ाफ, मारफा को मुज़ाफ अलैह। दूसरा कायदा यहाँ पर क्या है? नकरा की इजाफत मानवी जब मारफा की तरफ हो जाए तो वो नकरा भी क्या बन जाता है? मारफा। चलो जी, नकरा के बाद जब मारफा आ गया तो वह नकरा भी क्या बन गया? मारफा। 13 बातें हो गई कायदे, जी। 13 कवायद। ओके। चलो जी, अब आल ही ये क्या है? मारफा। जी। ठीक है ना? जी। क्योंकि नकरा के बाद मारफा आ गया तो वो नकरा भी क्या बन गया? मारफा। लिहाजा यहाँ पर जो आल है ये मारफा हुआ कि नहीं? तो मारफा के बाद अल मुश्तबा मुअर्रफ बिल्लाम मारफा आया कि नहीं? आया। तो कायदा अक्सरी क्या है? दो मारफा जमा हो जाए तो मौसूफ सिफत बनाते हैं। बोलो बोलो, दो मारफा जमा हो जाए तो मौसूफ सिफत बनाएंगे। चलो जी, तो अल मुश्तबा भी वही, इसमें मफूल है, इसमें हुआ ज़मीर क्या निकालेंगे? फाइल, नायब फाइल, नायब फाइल। नायब फाइल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे भाई मौसूफ सिफत आप बना रहे हैं, आल तो है इसमें जमा, जी। एक होता है जमा, एक होता है इसमें जमा। जमा क्या है? जिसका वाहिद हो, जिसका मुफरद हो, जिसका वाहिद हो। लेकिन इसमें जमा जिसका मुफरद ना हो, जिसका वाहिद ना ना हो, हो। जैसे कौम है और राहत है, आल है, जमा वाला माना तो है इसमें, लेकिन ये जमा नहीं है। क्योंकि इसका मुफरद नहीं है। तो जिसका मुफरद ना हो और जमा वाला माना हो वो जमा नहीं, वो इसमें जमा है। अब ये इसमें जमा है, उसके बाद उसकी सिफ्त क्या ला रहे हैं? वाहिद। मुताबिकत है? जी। मुताबिकत नहीं है। मुताबिकत नहीं है, मुताबिकत नहीं है। अल मुश्तबा तो वाहिद है, आगे वो इसमें जमा है, मुताबिकत नहीं। तो जवाब क्या है? इसमें जमा की आगे जो सिफत लाई जा सकती है वो वाहिद मुज़क्कर भी ला सकते हैं, वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं। यहाँ पर जो सिफत है वो वाहिद मुज़क्कर हम लाएंगे नहीं। लिहाजा कोई इतराज़ वाली बात नहीं कि इसमें जमा की सिफत आगे वाहिद मुज़क्कर भी ला सकते हैं, वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं। चलो जी, मैंने कवायद सारे बतला दिए हैं। अब तरकीब आप लोगों ने खुद करनी है। देखो, वाओ इस्तिनाफिया, अस्सलातु मुब्तदा, अला हरफे जर, सय्यद मुज़ाफ, अल अंबियाई मुज़ाफ अलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ अलैह से मिलकर मुब्दल मुब्दल मिन्हु, क्योंकि पहले लक़ब है उसको मुब्दल मिन्हु, नाम को बदल। बदल, इसमें रसालत क्या है? मौसूफ। मौसूफ। अल मुस्तफ़ा सिगा सिफत, हुआ ज़मीर नाइब फाइल से मिलकर शिबा, जुमला इस्मिया, हाँ अपने हुआ ज़मीर नाइब फाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर क्या हुई? सिफत हुई। क्योंकि मौसूफ के बाद क्या चाहिए? सिफत, मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर क्या हुआ? बदल, मुब्दल मिन्हु अपनी बदल के साथ मिलकर अलाजा मजरूर, क्योंकि हरफ जर जिस पर दाखिल वो क्या होगा? मजरूर, सही हो गया ना? जार अपने मजरूर के साथ मिलकर क्या हुआ? क्योंकि हरफ तब के बाद क्या होगा? मातूफ। मातूफ, तो ये पहले क्या हो गया? मातूफ अलैह। क्योंकि मातूफ अलैह पहले होता है, मौसूफ पहले, मौसूफ पहले, पहले, मातूफ अलैह पहले, पहले। मातूफ अत्फ़ बयान में से मातूफ पहले। ठीक है, मुब्तदा भी अक्सर पहले होता है। तो ये बात समझ में आ गई ना? जी। पहले अक्सर तुलबा गलत कर देते हैं, वो कहते हैं मातूफ अपने मातूफ अलैह से मिलकर। नहीं, तो पहले क्या होता है? मातूफ अलैह। क्योंकि मातूफ अलैह का मतलब क्या है?
علیہ کا معنی جس پر معطوف عطف کیا گیا ہو، تو جس پر عطف کریں گے وہ پہلے ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، عطف معنی لوٹنا، تو جس پر لوٹا گیا، بھائی لوٹتا بندہ پیچھے ہے یا آگے؟ پیچھے لوٹتا ہے، تو پھر پیچھے کی طرف لوٹنے والا معنی کس میں ہوا؟ معطوف علیہ میں۔ تو پھر معطوف علیہ کو پہلے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 14۔ یہ نہایت اہم بات ہے، طلباء یہاں مار کھا جاتے ہیں۔ چلو جی، ایک لائن کا سبق ہے، اس میں 14 باتیں آپ کو جناب والا بتلا دی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، واو حرف اعلی حرف آل، ہی ضمیر نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا تو کیا بنائیں گے؟ مضاف آل مضاف ہوا، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہوا نا، موصوف ہوا۔ المجتبی صیغہ اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی، کیونکہ موصوف کے بعد صفت چاہیے۔ صفت بحال ہی ہے، بحالی کا مطلب جو مطبوع کی یعنی موصوف کی حالت کو بیان کرے، اس کے متعلق کی حالت کو بیان نہ کرے۔ چلو جی، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اعلیٰ جار کا مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ معطوف۔ معطوف، کیونکہ حروف عطفہ کے بارے میں بلکہ عطف کے بارے میں قاعدہ بتلایا ہے کہ اگر اسم جو معطوف علیہ ہے اس کو دیکھیں گے اور معطوف کو دیکھیں گے، ان کی مطابقت لازم ہے۔ اگر یہ معطوف اگر حرف ہے تو معطوف علیہ بھی کیا ہوگا؟ حرف، معطوف اسم تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا۔ اس طرح مطابقت یہاں حرف ہے تو یہ معطوف علیہ بھی تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ معطوف۔ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر، بعض علماء کہہ دیتے ہیں معطوف اپنے معطوف علیہ سے ملا نہیں، جو پہلے شائع ہوتی ہے وہ دوسرے سے ملتی ہے۔ مبتدا پہلے ہے تو کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر، موصوف پہلے ہے تو کہیں گے موصوف اپنی صفت سے مل کر، مضاف پہلے ہے تو کہیں گے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، معطوف پہلے ہے تو کہیں گے معطوف اپنے عطف بیان سے مل کر، جس کی ترکیب آگے جناب والا آنے والے، تو یہ پہلے چیز کو کہیں گے یہ مل کر، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا ہوا؟ ظرف مستقر متعلق کس کے؟ نازلہ تن کے، نازلہ تن کے۔ 15ویں بات، یہاں پر ہم نے یہ کیوں کہا جار معطوف علیہ معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا؟ کیونکہ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے۔ صحیح ہے، تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا، صیغہ صفت، صیغہ صفت اپنے ہیا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر، اپنے ہیا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی، خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ نہیں بنتا۔ پہلے جو اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلے جو فعل تو جملہ فعلیہ۔ سمجھ آ گئی نا؟ جی چلو جی، اب ترجمہ دیکھیں، ترجمہ اور اللہ کی رحمت، یہاں اصل میں ہے صلاۃ اللہ، صلاۃ الف لام، پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ بعض اوقات مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف پر الف لام لے آتے ہیں، تو پھر مضاف الیہ لفظ اللہ تھا اس کو حذف کیا تو مضاف پر الف لام لے آئے، 17 باتیں ہو گئی، تو صلاۃ اللہ ہو گیا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کرے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ رحمت، اللہ کی رحمت ہو انبیاء کے سردار، انبیاء کے سردار، یہ ترجمہ کس کا کیا؟ انبیاء کے سردار، مبدل من ہو کا کیا، اور جب بدل کا ترجمہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہتے ہیں یعنی، بھائی انبیاء کے سردار کون ہیں ہمیں بیان کرنا ہے، یعنی انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ کی ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آپ کی اس میں رسالت، اس میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یعنی ہی ضمیر لوڈ کس کی طرف رہی ہے؟ اس میں رسالت، تو آپ کی چنی ہوئی آل پر، ٹھیک ہے، آپ کی چنی ہوئی آل پر۔ 20واں قاعدہ سنیں کہ جناب والا اردو میں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو جو صفت ہے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں رجل عالم، کیا کہوں گا؟ عالم مرد، تو صفت کا ترجمہ پہلے ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح چنی ہوئی آل، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی بھی چنا ہوا ہے، چنے ہوئے محمد، چنے ہوئے آقا علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو صفت کا ترجمہ اردو میں پہلے ہوتا ہے،
سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی رحمت ہو انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی چنی ہوئی آل پر